خاتم النبیین کا بالاجماع یہ معنی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر میں مبعوث ہوئے ہیں، سب سے آخر میں تشریف لے کر آئے ہیں۔ آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا معنی نہیں ہے۔ اور علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے، واضح طور پر لکھا ہے کہ قرآن کا جو معنی امت کے نزدیک مجمع علیہ ہے، جس کے اوپر اجماع ہے، اس کے برخلاف اگر قرآن کا کوئی معنی کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور معنی جیسے مثال کے طور پہ لفظ صلاۃ ہے۔ اب لفظ صلاۃ کے بہت سارے معنی بنتے ہیں، لیکن جہاں پہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں اقیم الصلاۃ فرمایا تو اب اس کا معنی وہی لیں گے کہ جو نماز کا ایک مخصوص طریقہ کار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچا ہے کہ اس انداز میں ہم نے ہمیشہ نماز کو ادا کرنا ہے۔ اب اگر کوئی نماز کا صلاۃ کا لغوی معنی دعا لینا شروع کر دے اور کہے کہ یہ بھی اس کا معنی ہے تو یہ کفر ہو جائے گا کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کا وہ معنی لیا جا رہا ہے جو اس کی تحریف ہے، اس کے اندر تبدیلی ہے۔ تو لہذا خاتم النبیین کا بھی یہی معنی ہے، اور اس معنی کے اوپر زمانہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک تمام کے تمام مسلمانوں کا اجماع ہے اس کے اوپر، تمام کا جو ہے وہ قطعی طور پر کہ خاتم النبیین کا معنی یہی ہے کہ آپ کے بعد دوسرا کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ الفاظ کے معانی جو ہے وہ جو شرعی الفاظ ہوتے ہیں ان کے معانی کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ امت مسلمہ اس کا کیا معنی لیتی آئی۔ امت مسلمہ نے یعنی پوری امت نے کسی لفظ کا جو معنی لیا ہے وہی معنی مراد لینا فرض ہے، فرض۔ اگر اس سے ہٹ کر معنی لیا جائے گا تو یہ معنی لینا اصلاً باطل ہوگا، غلط ہوگا اور جھوٹ ہوگا۔ اس کی دو تین مثالیں تو جیسے ابھی ہمارے مفتی حسان صاحب نے بیان فرمائی ہیں کہ قرآن پاک کے اندر لفظ صلاۃ ہے، اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو۔ صلاۃ کا مطلب نماز، اور نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز کہتے ہیں کہ جو ہم ادا کرتے ہیں جس کے افعال مخصوص ہیں، کہ تکبیر تحریمہ ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ ان افعال پر مشتمل جو ہم عبادت ادا کرتے ہیں اسے نماز کہتے ہیں۔ اچھا حج جو ہے، حج لفظ حج کا لغت کے اعتبار سے معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی جگہ کا ارادہ کرنا۔ مثال کے طور پہ اگر میں لاہور جاؤں تو لاہور جانے کے لیے جو میرا ارادہ اور قصد ہے، عربی کے اعتبار سے اسے بھی حج کہتے ہیں کہ میں نے لاہور کا ارادہ کیا، میری انٹینشن جو ہے وہ لاہور کی ہے۔ لیکن اب جو قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ حج فرض ہے، اللہ کے لیے اس گھر کا حج فرض ہے، تو اس کا کوئی یہ مطلب لے لے کہ حج سے مراد وہ مخصوص افعال جو مخصوص دنوں میں کیے جاتے ہیں وہ نہیں، بلکہ ایسے ہی سیر سپاٹے کے طور پہ کسی طرف نکل جانا اور کسی بھی جگہ کے جسے بیت کہا جائے، بیت کا مطلب ہوتا ہے کمرہ، اب بیت کا مطلب کمرہ اور حج کا مطلب ارادہ۔ اب کسی بھی کمرے کے ارادے سے نکلے اور جو ہے وہ ادھر ادھر جو ہے وہ دلتیاں مارتے ہوئے پہنچ گئے تو کہا میں نے حج کر لیا۔ اب قرآن کی آیت کا یہ معنی لیں گے کیا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو قرآن پاک کے الفاظ کا جو معنی امت میں جو متواتر ہے، جو مجمع علیہ ہے، جو متفق علیہ ہے، وہی لیا جاتا ہے۔ اب اس کی میں ایک آپ کو یہ تو چلے، صلاۃ کے اوپر بھی ویسے تو بہت سے لوگوں نے کلام کیا ہے کہ صلاۃ کا مطلب نماز نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، لیکن میں اس کی ورس جو مثال ہے وہ بیان کرتا ہوں کہ اگر قرآن کے وہ معنی نہیں لیں گے، اگر قرآن کے وہ معنی نہیں لیں گے جو صحابہ کرام کے زمانے سے سب کے درمیان متفقہ چلتے آ رہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ابھی قریب زمانے میں کچھ لوگ گزرے منکرین حدیث، حدیث کا انکار کرنے والے۔ منکرین حدیث نے کیا کیا کہ قرآن مجید میں جو لفظ رسول ہے، لفظ رسول کا معنی بدل دیا۔ کہا کہ لفظ رسول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے مراد ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بلکہ رسول سے مراد ہوتا ہے مرکز ملت۔ اور مرکز ملت کہتے ہیں وقت کے حکمران کو، یعنی ملک کا جو صدر صاحب ہوگا، یا جو اس کا چیف مارشل ہوگا، یا جو اس کا جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہوگا، یا اس کا جو اس بڑے عہدے والا بندہ ہوگا، تو یہ رسول صاحب وہ ہے۔ اور وہ جو پیروی کا حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو یہ اس مرکز ملت کی اطاعت کرنی۔ اللہ، تو اب آپ بتائیں کہ اگر معنی کو معاذ اللہ ایسے ہی تحریف کرنی ہے تو پھر تو اس کے بعد تو چوپٹ راج ہے۔ اس کے بعد تو آپ دن کو رات کہیں، رات کو دن کہیں، سورج کو چاند کہیں، چاند کو سورج کہیں، آپ ستاروں کو زمین کے ذرے بولیں، زمین کے ذروں کو ستارہ بولنا شروع کر دیں، پھر تو آپ کی پوری دنیا بدل جائے گی۔ بیوی کو ماں بولے، ماں کو بیوی کہنا شروع کر دیں، تو یہ بات بنتی نہیں ہے۔ جو الفاظ کے معانی لغت کے اندر لغت کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے، شریعت کے اندر شریعت کی اصطلاح کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے، تو اب خاتم النبیین کا جو معنی ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی
اس کی پوری صراحت و وضاحت کر دی کہ اس کا معنی کیا ہے. اس کو بار بار الفاظ کے ساتھ خاتم النبیین، خاتم الانبیاء، آخر الانبیاء، لا نبی بعدی، انا العاقب، ان سب الفاظ کے ساتھ اس کے معنی کو متعین کر دیا. وہ ویسے بھی متعین تھا کہ جب وہ نازل ہوا اور اس کا جو معنی سمجھا گیا وہ معنی متعین تھا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر احادیث اور آپ کے فرامین نے اسے اور معین کر دیا. صحابہ کرام نے اس کا وہی معنی لیا اور وہی معنی لے کر مسیلمہ کذاب کا ستیہ ناش کیا، وہی معنی لے کر اسود عنسی کے اوپر حملہ کیا گیا، وہی معنی لے کر سجاح کے ساتھ مقابلہ کیا گیا، وہی معنی لے کر طلحہ بن خویلد کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کی گئی. اسی معنی کو لے کر بعد میں ساری امت چلتی رہی. جس نے نبوت کا دعویٰ کیا امت کے علماء، فقہاء، صوفیاء، مشائخ، محدثین، مفسرین، ائمہ مجتہدین اور حکماء، حاکمین، حکمران، یہ سارے کے سارے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی اپنے تمام تر اطلاق اور معنی کی وسعت کے ساتھ یہ ایسا معنی ہے کہ جو پوری امت لیتی آئی ہے. اگر اس طرح الفاظ کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیں گے تو پھر کسی لفظ کی بچت کی صورت ہی نہیں. پھر لفظ رب کا معنی بھی کچھ اور ہو سکتا ہے، پھر لفظ معبود کا معنی بھی کچھ اور ہو سکتا ہے، پھر لفظ الہ کا معنی بھی کچھ اور ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ لفظ الہ کے اوپر میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. لفظ الہ کا ایک معنی معبود اور ایک معنی ہے کہ جس کے ساتھ والہانہ محبت کی جائے، ایک معنی ہے کہ جس کی پناہ لی جائے. اب اگر لا الہ الا اللہ یا الہ کا معنی دیگر کے لیے بولا جائے کہ بھئی فلاں بندہ میرا الہ ہے، اور کہا یہ جائے کہ بھئی الہ سے مراد معبود نہیں ہے، اس سے مراد ہے کہ میں اس کی پناہ لیتا ہوں، میں اس سے والہانہ محبت کرتا ہوں، تو کیا یہ معنی لے کر کیا کوئی شخص جو ہے وہ اسلام پہ باقی رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. تو پھر تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ دین کی ساری اصطلاحات ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد تو قرآن کو قرآن کہنے کی ضرورت نہیں. قرآن سے مراد کسی بھی بندے کی لکھی کتاب لے لو. قرآن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرآن، لفظ قرآن کا معنی ہے کہ جسے بہت زیادہ پڑھا گیا، یا جسے کتاب کا معنی جسے جمع کیا گیا. تو اب اگر قرآن کا معنی یہی لے لیا جائے تو کسی بندے کی لکھی ہوئی کتاب بھی کتاب اللہ، کسی بندے کی لکھی ہوئی کتاب بھی قرآن ہے، کسی کی بار بار پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن ہے. تو یوں تو سارے کے سارا نظام جو ہے وہی بدل کے رہ جائے گا. اسی لیے بلکہ علماء نے اس کی باقاعدہ صراحت فرمائی کہ قرآن پاک میں جنت کا اور جہنم کا جو معنی مسلمانوں میں رائج ہے، ہم جو ایمان رکھتے ہیں وہ اسی معنی پہ رکھتے ہیں. جنت یہ نعمتوں کا ایک مقام ہے باقاعدہ، جہنم یہ عذاب کا ایک مقام ہے جہاں پر باقاعدہ آگ اور سانپ اور یہ سب عذابات ہیں. اب اگر کوئی اس کا یہ معنی لے کہ جنت سے مراد جو ہے وہ کوئی خاص مقام نہیں، بلکہ نیکی کے بعد جو اچھی فیلنگ ہوتی ہے، جو ضمیر کی تسکین ہوتی ہے، جو بندہ ایک خوشی فیل کرتا ہے، جنت سے مراد وہ ہے. اور جہنم سے مراد عذاب نہیں، بلکہ گناہ کر کے جو ضمیر ملامت کرتا ہے اور جو ضمیر اس کے اوپر جو ہے وہ ایک بری فیلنگ رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے. اب اگر جنت جہنم کا یہ معنی لیا جائے، اور یہ لینے والے ہیں، ایسے لوگ گزرے کہ جنہوں نے جنت و جہنم کے یہ معنی لیے، تو اس کے بارے میں علماء کرام نے یہ فرمایا کہ جنت جہنم کا یہ معنی نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے ان چیزوں پر، آخرت پہ، جنت پہ، جہنم پہ. اب جن پر ہمارا ایمان ہے اسی معنی میں ایمان ہے کہ جو ہمیشہ سے ان کا معنی چلتا آیا. اب اگر اس کا انکار کیا جائے گا اور اس کا دوسرا معنی لے لیا جائے گا تو پھر تو کام ختم، پھر ایمان ختم. اسی طرح فرشتوں کا لفظ ہے، فرشتوں سے مراد باقاعدہ ایک مخلوق ہے. فرشتوں سے مراد باقاعدہ ایک مخلوق ہے جو نور سے پیدا کی گئی اور جو خدا نے جن کو نظام کائنات چلانے کے لیے اور دیگر حکمتوں سے بنایا. اب یہ کہنا کہ ملائکہ یہ کسی مخلوق کا نام نہیں، بلکہ بندے کے اندر جو نیکی کی قوت ہے، جو ہمارے اندر نیکی کی قوت ہے، یہ ملائکہ ہے. اور شیطان کو خارجی وجود نہیں ہے، بلکہ بندے کے اندر جو بدی کی طاقت اور بدی کی صلاحیت ہے اس کا نام شیطان ہے. تو اب فرشتے کا اور شیطان کا معنی بدل دیا، جنت اور جہنم کا معنی بدل دیا. اسی طرح یہ کہنا کہ جبرائیل علیہ السلام کو وہی لے کے نہیں آئے تھے، جو ہمارا ایمان ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں، وہی لے کر آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پہ اتاری. اس کی جگہ یہ معنی کر دینا کہ نہیں، وہ وہی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ایک فوارہ ہوتا ہے، فوارے کا پانی باہر سے نہیں آتا، اس کے اندر سے نکلتا ہے اور اس کے اندر ہی اس کے اوپر ہی الٹ جاتا ہے. تو اسی طرح وہی جو ہے وہ نبی کے دل سے اٹھتی ہے اور اس کے دل کے اوپر گرتی ہے.
یہ معنی لینا یہ سیدھا سیدھا وحی کا اور قرآن کا انکار ہے. اللہ اب یہ معنی لیا جائے گا یہ سیدھا سیدھا دین کا انکار ہے، یہ جو ہے یہ بالکل اسلام سے خروج ہے. یہی معاملہ جو ہے وہ ختم نبوت کے ساتھ ہے کہ خاتم النبیین کا معنی اس انداز میں لینا اور اس میں وہ ہی کرنا اور اس کے الف لام کے اوپر کلام کرنا. اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے اس کے اوپر ایک مثال بھی بیان فرمائی ہے کہ یہ جو اس انداز میں کلام کرتے ہیں تو اس طرح تو یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک عربی کے اعتبار سے کلام عرض کر دیتا ہوں کہ الف لام ہوتا ہے استغراق کے لیے. استغراق کا مطلب ہوتا ہے کہ سب شامل. خاتم النبیین کا مطلب سارے نبیوں کے آخر میں، لہذا کوئی نبی ادھر ادھر اس میں سے خارج نہیں ہوگا، سارے نبیوں کے آخر میں. اب اگر یہ کہا جائے کہ بھی الف لام استغراق کا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہے بہت سے نبیوں کے آخر میں اور کچھ ذرا مستثنا بھی ہو سکتے ہیں، تو فرمایا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر رب العالمین کا مطلب یہ لے لو. تو رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ سارے جہانوں کا رب. اب کوئی بندہ یہ ایمان بنا کے بیٹھ جائے کہ رب العالمین کا مطلب ہے بہت سارے جہانوں کا رب، تو کچھ جہان ایسے بھی ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ رب نہیں ہے. استغفر اللہ. کچھ جہان ایسے بھی ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ رب نہیں ہے. دلیل کیا؟ دلیل یہ ہے کہ العالمین پر جو الف لام ہے وہ استغراق کا نہیں ہے، کچھ افراد مستثنا ہے. تو اب اگر النبیین کے اندر اس طرح کی تحریفیں کریں گے، اس کے معنی کے اندر تحریفیں کریں گے، تو العالمین کے معنی کے اندر بھی ایسی تحریفیں ہو سکتی ہیں. اسی طرح اگر خاتم کے لفظ کے اندر تحریفیں کریں گے تو پھر لفظ رب، لفظ رسول، لفظ قرآن، لفظ جن، لفظ ملائکہ، لفظ شیطان، لفظ جنت، لفظ جہنم، ان سارے الفاظ کے اندر تحریفیں ممکن ہیں. تو ختم نبوت کے معاملے میں جو علماء کی سینسٹیویٹی ہے اور جو آج تک پوری امت اسے بڑی شد و مد کے ساتھ اور بڑے زور اور تسلب کے ساتھ اسے بیان کرتی ہے اور اس کا تحفظ کرتی آئی ہے، اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اگر ایک دروازہ قرآنی قطعیات میں تحریف کا یوں کھولا گیا تو پھر بقیہ کسی کی حفاظت کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی. اگر یہاں پر مسئلہ ہوگا تو پھر بقیہ ہر جگہ بھی مسئلہ ہو جائے.